سامعین، ذکر ہو رہا ہے غزوہ تبوک کا۔ غزوہ فتح مکہ حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اس معرکے کے بعد اہل عرب کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی شک باقی نہیں رہ گیا تھا، اسی لیے حالات کی رفتار یکسر بدل گئی اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے۔ اس کا کچھ اندازہ ان تفصیلات سے لگ سکے گا جنہیں ہم وفود کے باب میں پیش کریں گے، اور کچھ اندازہ اس تعداد سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جو حجۃ الوداع میں حاضر ہوئی تھی۔ بہرحال اب اندرونی مشکلات کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا اور مسلمان شریعت الہی کی تعلیم عام کرنے اور اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے یکسو ہو گئے تھے۔ غزوے کا سبب، مگر اب ایک ایسی طاقت کا رخ مدینہ کی طرف ہو چکا تھا جو کسی وجہ جواز کے بغیر مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ یہ طاقت رومیوں کی تھی جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی فوجی قوت کی حیثیت رکھتی تھی، یعنی سپر پاور تھی۔ پچھلے پروگرام میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ اس چھیڑ چھاڑ کی ابتدا شرجیل بن عمر غسانی کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کے قتل سے ہوئی، جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر بصرہ کے حکمران کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا تھا جس نے رومیوں سے سرزمین موتا میں خوفناک ٹکر لی، مگر یہ لشکر ان متکبر ظالموں سے انتقام لینے میں کامیاب نہ ہوا۔ البتہ اس کے دور و نزدیک کے عرب باشندوں پر نہایت بہترین اثرات جو ہیں وہ چھوڑے گئے۔ قیصر روم ان اثرات کو اور ان کے نتیجے میں عرب قبائل کے اندر روم سے آزادی اور مسلمانوں کی ہم نوائی کے لیے پیدا ہونے والے جذبات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے یقیناً یہ ایک خطرہ تھا جو قدم بقدم اس کی سرحد کی طرف بڑھ رہا تھا، اور عرب سے ملی ہوئی سرحد شام کے لیے چیلنج بنتا جا رہا تھا۔ اس لیے قیصر نے سوچا کہ مسلمانوں کی قوت کو ایک عظیم و ناقابل شکست خطرے کی صورت اختیار کرنے سے پہلے کچل دینا ضروری ہے، تاہم روم سے متصل عرب علاقوں میں فتنے اور ہنگامے سر نہ اٹھا سکیں۔ ان مصلحتوں کے پیش نظر ابھی جنگ موتا پر 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ قیصر نے رومی باشندوں، اپنے ماتحت عربوں یعنی آل غسان وغیرہ پر مشتمل فوج کی فراہمی شروع کر دی اور ایک خون ریز اور فیصلہ کن معرکے کی تیاری میں لگ گئے۔ روم غسان کی تیاریوں کی عام خبریں۔ ادھر مدینہ میں پے در پہ خبریں پہنچ رہی تھیں کہ رومی مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن معرکے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ہمہ وقت کھٹکا لگا رہتا تھا اور ان کے کان کسی بھی غیر مانوس آواز کو سن کر فوراً کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ رومیوں کا ریلا آ گیا ہے۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ اسی 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر 1 مہینے کے لیے ایلا کر لیا تھا اور انہیں چھوڑ کر ایک بالا خانہ میں علیحدہ ہو گئے تھے۔ صحابہ اکرام کو ابتداء حقیقت حال معلوم نہ ہو سکی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے، اور اس کی وجہ سے صحابہ اکرام میں شدید رنج و غم پھیل گیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا ایک انصاری ساتھی تھا، جب میں خدمت نبی میں موجود نہ رہتا تو وہ میرے پاس خبر لاتا، اور جب وہ موجود نہ ہوتا تو میں اس کے پاس خبر لے جاتا۔
یہ دونوں ہی حوالی مدینے میں رہتے تھے، ایک دوسرے کے پڑوسی تھے اور باری باری خدمت نبوی میں حاضر ہوتے تھے۔ اسی زمانے میں ہمیں شاہ غسان کا خطرہ لگا ہوا تھا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ ہم پر یورش کرنا چاہتا ہے اور اس کے ڈر سے ہمارے سینے بھرے ہوئے تھے۔ ایک روز اچانک میرا انصاری ساتھی دروازے پیٹنے لگا اور کہنے لگا، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ میں نے کہا، کیا غسانی آ گئے؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑی بات ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ حضرت عمر نے کہا، ہم میں چرچا تھا کہ آل غسان ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے گھوڑوں کو نال لگوا رہے ہیں۔ ایک روز میرا ساتھی اپنی باری پر گیا اور عشاء کے وقت واپس آ کر میرا دروازہ بڑے زور سے پیٹا اور کہا، کیا وہ عمر سویا ہوا ہے؟ میں گھبرا کر باہر آ گیا۔ اس نے کہا، بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ کیا غسانی آ گئے؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑا اور لمبا حادثہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ اس سے اس صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو اس وقت رومیوں کی جانب سے مسلمانوں کو درپیش تھی۔ اس میں مزید اضافہ منافقین کی ان رشا دوانیوں سے ہوا جو انہوں نے رومیوں کی تیاری کی خبریں مدینہ پہنچنے کے بعد شروع کی۔ چنانچہ اس کے باوجود کہ یہ منافقین دیکھ چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں کامیاب ہیں اور روئے زمین کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے، بلکہ جو رکاوٹیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں حائل ہوتی ہیں وہ پاش پاش ہو جاتی ہیں۔ اس کے باوجود ان منافقین نے یہ امید باندھ لی کہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اپنے سینوں میں جو دیرینہ آرزو چھپا رکھی ہے اور جس گردش دوراں کا وہ عرصے سے انتظار کر رہے ہیں، اب اس کی تکمیل کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اپنے اسی تصور کی بنا پر انہوں نے ایک مسجد کی شکل میں جو مسجد درار کے نام سے مشہور ہوئی، وسیسہ کاری اور سازش کا ایک بٹ تیار کیا جس کی بنیاد اہل ایمان کے درمیان تفرقہ اندازی اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر اور ان سے لڑنے والوں کے لیے گھات کی جگہ فراہم کرنے کے ناپاک مقصد پر رکھی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ اس میں نماز پڑھیں۔ اس سے منافقین کا مقصد یہ تھا کہ وہ اہل ایمان کو فریب میں رکھیں اور انہیں پتہ نہ لگے کہ اس مسجد میں ان کے خلاف سازش اور وسیسہ کاری کی کارروائیاں انجام دی جا رہی ہیں، اور مسلمان اس مسجد میں آنے جانے والوں پر نظر نہ رکھیں۔ اس طرح یہ مسجد منافقین اور ان کے بیرونی دوستوں کے لیے ایک پرامن گھونسلے اور بھٹ کا کام دے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز کی ادائیگی کو جنگ سے واپسی تک کے لیے مؤخر کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری میں مشغول تھے۔ اس طرح منافقین اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے اور اللہ نے ان کا پردہ واپسی سے پہلے ہی چاک کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے سے واپس آ کر اس مسجد میں نماز پڑھنے کی بجائے اسے منہدم کرا دیا، یعنی ڈھا دیا، گرا دیا۔ روم و غسان کی تیاریوں کی خاص خبریں۔ ان حالات اور خبروں کا مسلمان سامنا کر ہی رہے تھے کہ انہیں اچانک ملک شام سے تیل لے کر آنے والے نبطیوں سے معلوم ہوا کہ ہرقل نے 40,000 سپاہیوں کا ایک لشکر جرار تیار کیا ہے اور روم کے ایک عظیم کمانڈر کو اس کی کمان سونپی ہے۔ اپنے جھنڈے تلے عیسائی قبائل لخم اور جزام وغیرہ کو بھی جمع کر لیا ہے۔ ان کا ہر اول دستہ بلقا پہنچ چکا ہے۔ اس طرح ایک بڑا خطرہ مجسم ہو کر مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ حالات کی نزاکت میں اضافہ۔ پھر جس بات سے صورتحال کی نزاکت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا وہ یہ تھی
کہ زمانہ سخت گرمی کا تھا، لوگ تنگی اور قحط سالی کی آزمائش سے دوچار تھے، سواریاں کم تھیں، پھل پک چکے تھے، اس لیے لوگ پھل اور سائے میں رہنا چاہتے تھے، وہ فی الافور روانگی نہ چاہتے تھے۔ ان سب پر مستضاد مسافت کی دوری اور راستے کی پیچیدگی اور دشواری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قطعی اقدام کا فیصلہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات و تغیرات کا مطالعہ کہیں زیادہ دقت نظر سے فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ اگر آپ نے ان فیصلہ کن لمحات میں رومیوں سے جنگ لڑنے میں کاہلی اور سستی سے کام لیا، رومیوں کو مسلمانوں کے زیر اثر علاقوں میں گھسنے دیا اور وہ مدینہ تک بڑھ اور چڑھ آئے، تو اسلامی دعوت پر اس کے نہایت برے اثرات مرتب ہوں گے۔ مسلمانوں کی فوجی ساکھ اکھڑ جائے گی اور وہ جاہلیت جو جنگ حنین میں کاری ضرب لگنے کے بعد آخری دم توڑ رہی تھی، وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی، اور منافقین جو مسلمانوں پر گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں اور ابو عامر فاسق کے ذریعے شاہ روم سے رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں، پیچھے سے عین اسی وقت مسلمانوں کے شکم میں خنجر گھونپ دیں گے، جب آگے سے رومیوں کا ریلا ان پر خونخوار حملے کر رہا ہوگا۔ اس طرح وہ بہت ساری کوششیں رائے گاہ چلی جائیں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ اکرام نے اسلام کی نشر و اشاعت میں صرف کی تھی، اور بہت ساری کامیابیاں ناکامی میں تبدیل ہو جائیں گی جو طویل اور خون ریز جنگوں اور مسلسل فوجی دوڑ دھوپ کے بعد حاصل کی گئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتائج کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اس لیے اسرت و شدت کے باوجود آپ نے طے کیا کہ رومیوں کو دائرہ اسلام کی طرف پیش قدمی کی مہلت دیے بغیر خود ان کے علاقے اور حدود میں گھس کر ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔ رومیوں سے جنگ کی تیاری کا اعلان۔ یہ معاملہ طے کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان فرما دیا کہ لڑائی کی تیاری کریں۔ قبائل عرب اور اہل مکہ کو بھی پیغام دیا کہ لڑائی کے لیے نکل پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو کسی اور ہی جانب روانہ ہوتے، لیکن صورتحال کی نزاکت اور تنگی کی شدت کے سبب اب کی بار آپ نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ رومیوں سے جنگ کا ارادہ ہے، تاکہ لوگ مکمل تیاری کر لیں۔ اس موقع پر لوگوں کو جہاد کی ترغیب بھی دی اور جنگ ہی پر ابھارنے کے لیے سورہ توبہ کا بھی ایک ٹکڑا نازل ہوا۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کرنے کی فضیلت بیان کی اور اللہ کی راہ میں اپنا نفیس مال خرچ کرنے کی رغبت دلائی۔ غزوے کی تیاری کے لیے مسلمانوں کی دوڑ دھوپ۔ صحابہ اکرام نے جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا کہ آپ رومیوں سے جنگ کی دعوت دے رہے ہیں، جھٹ اس کی تکمیل کے لیے دوڑ پڑے اور پوری تیز رفتاری سے لڑائی کی تیاری شروع کر دی۔ قبیلے اور برادریاں ہر چہار جانب سے مدینہ میں اترنا شروع ہو گئیں، اور سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی، کسی مسلمان نے اس غزوے سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا۔ البتہ 3 مسلمان اس سے مستثنیٰ میں ہیں کہ صحیح الایمان ہونے کے باوجود انہوں نے غزوے میں شرکت نہ کی۔ حالت یہ تھی کہ حاجت مند اور فاقہ مست لوگ آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے کہ ان کے لیے سواری فراہم کر دیں تاکہ وہ بھی رومیوں سے ہونے والی اس جنگ میں شرکت کر سکیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معذرت کرتے کہ میں تمہیں سوار کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتا،
یعنی میرے پاس نہ گھوڑے ہیں نہ خچر۔ تو وہ اسی حالت میں واپس ہوتے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے کہ وہ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پا رہے۔ اسی طرح مسلمانوں نے صدقہ و خیرات کرنے میں بھی ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے لیے ایک قافلہ تیار کیا تھا، جس میں پالان اور کجاوے سمیت 200 اونٹ تھے اور 200 بقیہ تقریباً 29.5 کلو چاندی تھی۔ آپ نے یہ سب صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر 100 اونٹ پالان اور کجاوے سمیت صدقہ کیا۔ اس کے بعد 1000 دینار تقریباً 5.5 کلو سونے کے سکے لے آئے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بکھیر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں زر نہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 200 اوقیہ تقریباً 29.5 کلو چاندی لے آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال حاضر خدمت کر دیا اور بال بچوں کے لیے اور اس کے رسول کے سوا کچھ نہ چھوڑا۔ ان کے صدقے کی مقدار 4000 درہم تھی اور سب سے پہلے یہی اپنا صدقہ لے کر تشریف لائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال خیرات کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بہت سا مال لائے۔ حضرت طلحہ، سعد بن عبادہ اور محمد بن مسلمہ بھی کافی مال لائے۔ حضرت عاصم بن عدی 90 دستک یعنی 13,500 کلو یعنی 13.5 ٹن کھجور لے کر آئے۔ بقیہ صحابہ بھی پیدر پہ اپنے تھوڑے زیادہ صدقات لے آئے، یہاں تک کہ کسی نے ایک مدعا یا 2 مدعا صدقہ کیا کہ وہ اس سے زیادہ کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ عورتوں نے بھی ہار، بازو بند، پازیب، بالی اور انگوٹھی وغیرہ جو کچھ ہو سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ کسی نے بھی اپنا ہاتھ نہ روکا اور بخل سے کام نہ لیا۔ صرف 3 منافقین تھے جو صدقات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں پر طعنہ زنی کرتے تھے کہ یہ ریاکار ہیں، اور جن کے پاس اپنی مشقت کے سوا کچھ نہ تھا ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ 1-2 کھجور سے قیصر کی مملکت فتح کرنے اٹھے ہیں۔ اسلامی لشکر تبوک کی راہ میں اس دھوم دھام، جوش و خروش اور بھاگ دوڑ کے نتیجے میں لشکر تیار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ کو، اور کہا جاتا ہے کہ سبا بن عرفتہ کو مدینہ کا گورنر بنایا، اور حضرت علی بن ابی طالب کو اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ ہی میں رہنے کا حکم دیا۔ لیکن منافقین نے ان پر طعنہ زنی کی، اس لیے وہ مدینہ سے نکل پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا لاحق ہوئے۔ لیکن آپ نے انہیں پھر مدینہ واپس کر دیا اور فرمایا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو حضرت موسیٰ سے حضرت ہارون کو تھی؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتظام کے بعد شمال کی جانب کوچ فرمایا۔ نسائی کی روایت کے مطابق یہ جمعرات کا دن تھا۔ منزل تبوک تھی لیکن لشکر بڑا تھا، 30,000 مردان جنگی تھے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر کبھی فراہم نہ ہوا تھا، اس لیے مسلمان ہر چند مال خرچ کرنے کے باوجود لشکر کو پوری طرح تیار نہ کر سکے تھے، بلکہ سواری اور توشے کی سخت کمی تھی۔ چنانچہ 18 آدمیوں پر ایک اونٹ تھا۔
جس پر یہ لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ اسی طرح کھانے کے لیے بسا اوقات درختوں کی پتیاں استعمال کرنی پڑتی تھیں، جس سے ہونٹوں میں ورم آ گیا تھا۔ مجبوراً اونٹوں کو قلت کے باوجود ذبح کرنا پڑا تھا تاکہ اس کے معدے اور آنتوں کے اندر جمع شدہ پانی اور تری پی جا سکے۔ اسی لیے اس کا نام تنگی کا لشکر پڑ گیا۔ تبوک کی راہ میں لشکر کا گزر ہجر یعنی دیار سمود سے ہوا۔ سمود وہ قوم تھی جس نے وادی القرہ کے اندر چٹانیں تراش تراش کر مکانات بنائے تھے۔ صحابہ کرام نے وہاں کے کنویں سے پانی لے لیا تھا، لیکن جب چلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہاں کا پانی نہ پینا اور اس سے نماز کے لیے وضو نہ کرنا، اور جو آٹا تم لوگوں نے گوندھ رکھا ہے اسے جانوروں کو کھلا دو، خود نہ کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ لوگ اس کنویں سے پانی لیں جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ صحیح ہے میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجر دیار سمود سے گزرے تو فرمایا، ان ظالموں کی جائے سکونت میں داخل نہ ہونا کہ کہیں تم پر بھی وہی مصیبت نہ آن پڑے جو ان پر آئی تھی، ہاں مگر روتے ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ڈھانکا اور تیزی سے چل کر وادی پار کر گئے۔ راستے میں لشکر کو پانی کی سخت ضرورت پڑی، حتیٰ کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے بادل بھیج دیا، بارش ہوئی، لوگوں نے سیر ہو کر پانی پیا اور ضرورت کا پانی لاد بھی لیا۔ پھر جب تبوک کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل انشاءاللہ تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے، لیکن چاش سے پہلے نہیں پہنچو گے، لہذا جو شخص وہاں پہنچے اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ پہنچے تو وہاں 2 آدمی پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ چشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تم دونوں نے اس کے پانی کو ہاتھ لگایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے جو کچھ اللہ نے چاہا فرمایا، پھر چشمے سے چلو کے ذریعے تھوڑا سا پانی نکالا یہاں تک کہ قدر جمع ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا چہرہ اور ہاتھ دھویا اور اسے چشمے میں انڈیل دیا۔ اس کے بعد چشمے سے خوب پانی آیا۔ صحابہ کرام نے سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم اس مقام کو باغات سے ہرا بھرا دیکھو گی۔ راستے ہی میں یا تبوک پہنچ کر روایات میں اختلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات تم پر سخت آندھی چلے گی، لہذا کوئی نہ اٹھے، اور جس کے پاس اونٹ ہو وہ اس کی رسی مضبوطی سے باندھ دے۔ چنانچہ سخت آندھی چلی، ایک شخص کھڑا ہو گیا تو آندھی نے اسے اڑا کر طا کی 2 پہاڑیوں کے پاس پھینک دیا۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے۔ جمع تقدیم بھی کرتے تھے اور جمع تاخیر بھی۔ جمع تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ ظہر اور عصر دونوں ظہر کے وقت میں اور مغرب اور عشاء دونوں
مغرب کے وقت میں پڑھی جائیں۔ اور جماعت آخر کا مطلب یہ ہے کہ ظہر اور عصر دونوں عصر کے وقت پڑھیں اور مغرب اور عشاء دونوں عشاء کے وقت میں پڑھی جائیں۔